بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہماری G8 قرآن کلاس کی یہ کلاس نمبر 33 ہے یا غالباً 34۔ تو پروگرام کے مطابق ہم نے آج گرامر کا جو مضمون ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ جیسا کہ سابقہ کچھ کلاسز میں ہم نے تسہیل القواعد کے لحاظ سے اس علم کے بارے میں ابتدائی معلومات کے اوپر بات کی تھی، پھر وہ علامات جس سے اسماء کو پہچانا جا سکتا ہے یا افعال کو پہچانا جا سکتا ہے، اور کچھ ہم نے قرآن کریم سے اس کی پریکٹس بھی کی تھی۔ تو آج پھر سوال نمبر اس سلسلے میں جو ہم کریں گے وہ ہے سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6 یہ ہے جی کہ مرکب سے کیا مراد ہے اور اس کی دو بنیادی قسمیں کون سی ہیں؟ جیسا کہ گزشتہ کلاسز میں یہ بات ہو چکی ہے کہ جو بات ہم با معنی کلمہ، جو لفظ با معنی لفظ ہم ادا کرتے ہیں اس کو کلمہ کہا جاتا ہے، لفظ بھی کہتے ہیں کلمہ بھی کہتے ہیں، اور لیکن بعض کلمات کا مجموعہ بھی ہمیں کثرت سے قرآن کریم میں ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ترکیب سے کیا مراد ہے۔ یہ اردو میں استعمال ہونے والا عام لفظ بھی ہے ترکیب۔ ترکیب سے مراد ہے کہ کم از کم دو چیزوں کا مجموعہ۔ تو اگر ہم گرامر کے اعتبار سے اس کو دیکھیں تو دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا باہمی تعلق اور ان کا جو مجموعہ ہے اس کو پھر مرکب کہیں گے۔ یعنی ترکیب سے مراد ہے کہ دو لفظوں کا باہمی جو تعلق ہے، کسی لحاظ سے بھی ان کا آپس میں تعلق ہو، وہ اس کی ترکیب ہوگی، اور اس ترکیب والے الفاظ کو اصطلاحاً مرکب کہا جائے گا، یعنی باہمی تعلق والے الفاظ کا مجموعہ، ایک جیسے الفاظ کا مجموعہ یا ان کا آپس میں گہرا تعلق۔ تو مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک کہلاتا ہے تام، جس کو ہم کہیں گے مرکب تام، اور یا اس کو کہیں گے کامل، مرکب کامل یا مرکب مفید۔ در حقیقت یہ سارے جو معنی ہیں تام، کامل اور مفید ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ جیسا کہ ہم نے تجوید کے قاعدے میں آپ دیکھیں کہ ہوتا ہے کہ ادغام تام یا ادغام کامل، اور ایک ہوتا ہے ادغام ناقص یا غیر کامل۔ تو دوسری اس کی قسم یہ ہے کہ مرکب ناقص یعنی انکمپلیٹ۔ اگر ہم کہیں مرکب تام کہ ایبسلیوٹ کمپلیٹ اسیمیلیشن یا کمبینیشن، تو یہ ایسے ہوگا کہ انکمپلیٹ یا مرکب غیر تام یا مرکب غیر مفید، اس سے پورا فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ تو مفید کے جو اپوزٹ ہے وہ بالمقابل یہ ہوگا کہ غیر مفید۔ اب اگر مرکب تام کی طرف نظر کریں تو دو یا دو سے زائد، یعنی کم از کم دو چیزیں ہونی چاہیے۔ وہ بعض اوقات ایک لفظ کے اندر بھی دو کلمات چھپے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر افعال جو ہیں ان کے اندر دو کلمات ہوتے ہیں۔ تو ابھی انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آ جائے گی۔ تو مرکب تام دو یا دو سے زائد لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے بات پوری سمجھ آ جائے، یا خبر جو وہ مضمون دینا چاہتا ہے یا مصنف یا مقرر، وہ بات پوری سمجھ آ جائے، تو ایسے مجموعے کو مرکب تام کہتے ہیں۔ اس کو
اس کا دوسرا نام جملہ بھی ہے. جملہ یعنی سینٹینس جس میں ایک میننگ فل ایک کمبینیشن ہوتی ہے, اور اس کو کلام بھی کہتے ہیں. کلام بھی اس چیز کو کہ جو بامعنی ہو, بات کو سمجھ آ جائے, بے شک مختصر ہو لیکن بامعنی ہو. تو جملہ, کلام اور مرکب تام, جیسا کہ آپ دیکھیں کہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. اللہ احد یعنی اللہ ایک ہے, اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہے. اللہ احد, جیسے قل هو اللہ احد, اس میں بھی یہ الفاظ وہاں آتے ہیں اللہ احد. پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہم کہیں کہ محمد رسول, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں. یہ اپنی ذات میں ایک مکمل ہے لفظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اقیم اور آگے الصلاۃ, اقیم الصلاۃ بنی اسرائیل کا یہ لفظ ہے, 8ویں رکوع کا پہلا لفظ, کہ تم نماز کو قائم کرو. اقیم الصلاۃ لدلوک, تو اقیم الصلاۃ ایک پرسن کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نماز کو قائم کیجیے, تم نماز کو قائم کرو. پھر قال موسیٰ, اگر ہم علیحدہ کریں کہ اقیم تو قائم کرو تو کوئی بات واضح نہیں ہوتی, غیر مفید ہے کہ کیا چیز قائم کریں, کیونکہ یہ جو لفظ ہے یہ کئی جگہ پہ استعمال ہو سکتا ہے. لیکن الصلاۃ لگا کر جو یہ کمبینیشن ہے, اس سے پتہ چلا کہ یہ مفید ایک ایسا مرکب ہے جو معنی کو ظاہر کر رہا ہے, باہر کر رہا ہے. قال موسیٰ, موسیٰ نے کہا, یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. قال موسیٰ. پھر خلق السماوات, ظاہر ہے اس کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ وہ خالق ہے. خلق السماوات ہی, کہ اس نے آسمانوں کو تخلیق کیا, بنایا. تو یہ چند مثالیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بظاہر دو لفظ ہیں لیکن اپنی ذات میں مکمل ہیں, معنی کو واضح کرتے ہیں. اور جتنا مزید آگے کریں گے بات مزید واضح ہوتے جائے گی. اب اس کے مطابق آگے دیکھیں کہ مرکب ناقص یا غیر مفید یا غیر کامل, دو یا دو سے زائد لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی پوری بات سمجھ نہ آئے, نہ خبر سمجھ آئے, بلکہ تشنگی محسوس ہو, اور اس کے بارے میں مزید انسان استفسار کرے کہ کیا بات, کس کی بات کر رہے ہیں. اور یہ مرکب ناقص اور تام, یہ ساری چیزیں کثرت سے قرآن کریم میں اپنی اپنی جگہ پہ استعمال ہوئے ہیں. اگر ہم سورت ابراہیم کو ہی فوکس کر رہے تھے تو اس میں شروع میں اب دیکھیں جو آیات ہم نے کر لی ہیں, بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, اپنے رب کی اجازت سے, بھی ساتھ, اذن اجازت, منشا, ربہم ان کے رب, اپنے رب کی اجازت سے, اس کی منشا سے, اس کی توفیق سے. لیکن کیا ہے, جب تک ہم اس سے پہلے نہ پڑھیں کہ کیا تھا وہ, لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ, آگے وہ مضمون آتا ہے. پھر اگر یہ ہے کہ فی ایک لفظ ہے, میں السماوات کی ابھی بات ہو چکی ہے, سما کی جمع ہے آسمان, فی السماواتی آسمانوں میں. اب آسمانوں میں کیا ہے, یہ بات جب تک اس کا سیاق و سباق نہ دیکھیں ہمیں یہ بات جو ہے نا واضح نہیں ہوتی. عذاب شدید, سخت عذاب, شدید عذاب, پنشمنٹ, شدید سویر پنشمنٹ, شدید سزا. یہ بھی جب تک ہم پورا کلام نہ دیکھیں ہمیں نہیں پتہ چل جائے یہ کن کے لیے ہے, کیا بات ہو رہی ہے, کس انداز میں یہ بات بیان کی گئی. فی ملتنا, یہ چاروں یہ والی مثالیں سورت ابراہیم سے لی گئی. فی ملتنا, ہماری ملت میں, ہماری قوم میں, ہمارے مذہب میں, ہماری طریق پر, تم یہ ہمارے طریق پر, فی ملتنا, یہ بھی واضح نہیں کرتا. تو دوسرے لفظوں میں مرکب تام ہو تو یہ بہت مفید ہے سننے والے کے لیے بھی, بیان کرنے والے کے لیے بھی, کیونکہ منشا جو ہے کلام کا وہ بیان کا پورا ہو جاتا ہے. اور جو
ग्रामेरियंस हैं, ग्रामर के माहिरीन लुगत के और ग्रामर के सर्फ व नहव के, वो इस मुरक्कब नाकिस की जो इनकम्प्लीट कम्बिनेशन है उसकी 4 किस्में बयान करते हैं। तो उनसे बात को हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो 7वां सवाल, जो अगर सवाल नंबर 6 मुकम्मल हुआ कि तरकीब क्या है, मुरक्कब क्या है, मुरक्कब की 2 किस्में हैं, ताम है, नाकिस है, और जैसे तजवीद का मैंने बताया कि इदगाम ताम, इदगाम कामिल, इदगाम नाकिस। तो हम आगे अब चलते हैं सवाल नंबर 7 पर कि माहिरीन नहव मुरक्कब नाकिस की कौन सी 4 किस्में बयान करते हैं। यानी उन्होंने इसको कैटेगराइज किया है, तो वो 4 किस्में ये हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी, ये बयान करते हैं। दूसरा वो कहते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इशारी, और मुरक्कब जारी, रा मुशद्दद जारी। तो ये 4 किस्में जो हैं वो बयान करते हैं कि जो भी मुरक्कबात हैं जो कुरान करीम में इस्तेमाल हुए हैं हज़ारों मरतबा, उनको इन 4 कैटेगरीज में, 4 कॉलम्स के अंदर आप उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो आज की क्लास 34 का हमारा मेन जो हम कंसंट्रेशन करेंगे वो पहला जो मुरक्कब तौसीफ़ी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो 8वां सवाल हमारे इस प्रोग्राम का ये है कि मुरक्कब तौसीफ़ी से क्या मुराद है, इसके क्या कवायद शराइत हैं, क्या कवायद हैं इसके अंदर, इसकी शराइत क्या हैं, मुरक्कब तौसीफ़ी क्या चीज़ है। तो सबसे पहले इससे तारुफ हासिल करते हैं। तो इसका तारीफ ये है इस्तिलाहन कि इससे मुराद 2 लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ। सबसे पहली बात तो यह कि मुरक्कब यानी कि कम्बिनेशन। तो तौसीफ़ी अगर हम देखें उर्दू के लिहाज से भी तो जल्दी हमें समझ आ सकती है कि इसमें कोई वस्फ की बात हो रही है, कोई खूबी खामी उसकी बात होगी। तो 2 लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जिसमें दोनों लफ्ज़ इस्म हो, यानी 2 लफ्ज़ हों, पहला लफ्ज़ और दूसरा लफ्ज़ कम से कम 2, दोनों इस्म होने चाहिए। इस्म की जो अलामात हैं वो हम सीख चुके हैं, कौन कौन सी उसकी अलामात हैं। दोनों अस्मा के दरमियान कोई और लफ्ज़ ना हो। कई अंदर दरमियान में आप देखें कि वलाकिन आ गया, बल आ गया, और वाव अक्सर आ जाता है ना, वज़करिया व यहया व ईसा, या इस तरीके से वाव। तो इस दोनों लफ्ज़ों के दरमियान में कोई चीज़ ना हो, इनमें आपस में ये दरमियान आपस में मुत्तसिल हों और इनके दरमियान में कोई चीज़ ना हो। दोनों इस्म हो, दोनों इस्म अस्मा के दरमियान कोई और लफ्ज़ ना हो, और इनमें से तरतीब के लिहाज से दूसरा लफ्ज़, यानी अगर 2 लफ्ज़ हैं, जैसे अभी हमने मिसाल दी है कि अज़ाबिन शदीदिन, ठीक, तो दूसरा जो लफ्ज़ है इसमें अब देखें शदीद है, जो हम जो फोकस भी कर रहे थे आयते 3 सूरत इब्राहीम का आखिरी हम लफ्ज़ पे हम हैं। मिसाल के तौर पर जब हमने ये सारा मुकम्मल कर लिया तो ये देखें ये आखिरी लफ्ज़ है सूरत इब्राहीम आयत नंबर 3 के लफ्ज़ शदीद। हमने इससे पहले आज़ाब के ऊपर सारा काम किया था, तो ये अब फाइनल जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो दूसरा लफ्ज़ पहले लफ्ज़ की सिफत, जिसको उर्दू में उर्दू तलफ़्फ़ुज़ में सिफ्त कहते हैं, लेकिन अरबी में फ़ा के ऊपर फ़तहा आती है, इसलिए मैं तो अरबी लिहाज से इसको बयान करता हूँ। बाज़ औक़ात किसी ने मुझे ये भी कहा कि आप तो सिफत कहते हैं, सिफत तो होता ही नहीं, सिफ्त होता है। तो वो मैंने कहा वो उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ है, लेकिन चूँकि हम तर्जुमातुल कुरान पढ़ रहे हैं और हमारी उर्दू जो है वो अरबी के ताबे है, तो इसलिए मैंने इसको इस लिहाज से किया है कि फ़ा मफ्तूह होता है इसके हरकत के लिहाज से। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि दूसरा लफ्ज़ पहले लफ्ज़ की सिफत, हालत या कैफियत बयान कर रहा हो। जैसे कुरानुन मजीदुन, अब कुरान जो है इसकी जो कैफियत या इसकी जो सिफत है वो मजीद का लफ्ज़ बयान कर रहा है कि कुरान मजीद बहुत ही बुजुर्ग बाला, बरतर, बुजुर्ग, अजमत वाला, बहुत मजद। तो कुरान मजीद उसकी। तो रसूलुन करीमुन ये मुरक्कब है, 2 लफ्ज़ हैं। दूसरा लफ्ज़ पहले लफ्ज़ की सिफत बयान करेगा, उसको
کوئی اس کی خوبی یا خامی وہ اجاگر کرے گا. لیکن جب ہم اردو میں یا انگریزی میں یا دوسری زبانوں میں ترجمہ کریں گے تو جو دوسرا لفظ ہے اس کا ترجمہ پہلے کریں گے اور پہلے لفظ کا ترجمہ بعد میں کریں گے. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ رسول کریم، رسول عام لفظ استعمال ہوتا ہے، پیغمبر، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا، اور رسول، اور کریم بہت ہی عزت والا معزز، رسول کریم، قرآن مجید. تو اس کا جب ترجمہ ہم کرتے ہیں اردو میں یا انگریزی میں دوسری زبانوں میں تو جو دوسرا لفظ ہے اس کا ترجمہ پہلے کیا جاتا ہے بعد میں. جیسے مثلا دیکھیں الصراط المستقیم، صراط راستے کو کہتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے اندر آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، المستقیم سیدھے کو کہتے ہیں. لیکن اب جب ہم ترجمہ کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اہدنا ہمیں دکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں دکھا سیدھا راستہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں دکھا راستہ سیدھا. جب لفظی ترجمہ بیان کر رہے ہوں تو وہ ہے اس میں سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ الصراط راستہ، المستقیم سیدھا. لیکن جب ہم محاورہ کے لحاظ سے زبان کو جیسے لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے بامعنی انداز میں، جملے میں، ایک کلام کے انداز میں، تو دوسرے لفظ کا ترجمہ پہلے کیا جائے گا. اسی طرح انگلش کے اندر بھی آپ دیکھیں گے یہی ہے، اسٹریٹ پاتھ اسٹریٹ نہیں آئے گا. آنرڈ میسنجر. اسی طریقے سے آگے ہم اور اس کی مثالیں لے کے آتے ہیں. تو یہ تھی اس کی بنیادی تعریف. اب ہم چلتے ہیں مرکب توصیفی والے کلمات یا اس طرح کا جو کمبینیشن ہے اس کے متعلق ضروری اصطلاحات جو ٹرمینالوجی ہے یا بعض چیزیں وہ بھی ہم سیکھ لیں. تو یاد رکھیں کہ مرکب توصیفی کا پہلا جز یعنی پہلا اسم، پہلا جز، پہلا لفظ یا حصہ موصوف کہلاتا ہے. موصوف اردو کے اندر بھی یا کامن ورڈ استعمال ہوتا ہے، گو کہ ذرا تھوڑا سا ڈفرنٹ انداز میں استعمال ہوتا ہے. موصوف یعنی کہ اس کو کسی اور، حالانکہ یہ لفظ بہت زبردست ہے لیکن عام طور پر جو دیکھا گیا ہے اس میں ایک لحاظ سے کاؤنٹنگ جو پوزیشن ہوتی ہے اس طرح کی بعض کا سننے میں آتی ہے. موصوف نے یہ کہا، یہ عام طور پہ یہ سننے میں آتا ہے، لیکن اصل لفظ یہ موصوف جس کی صفت بیان کی جائے، تو بہت ہی یعنی کہ جس کی کوالٹی بیان ہو اس کو موصوف کہتے ہیں. تو پہلا جو لفظ ہے اس کو موصوف، اور موصوف کا دوسرا معروف نام منعوت بھی ہے. منعوت یہ بڑا ایک عام لوگوں کے لیے لفظ نیا ہوگا، لیکن آپ نے ہزاروں مرتبہ یہ سنا ہوگا عام طور پر جو باقی مکاتب فکر ہیں، اسکول آف تھاٹس اور عام اردو کے اندر بھی، کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. تو نعت جو ہے وہ صفت کا دوسرا نام ہے. نعت کا مطلب ہوتا ہے صفت، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے جائیں، آپ کی صفت مبارکہ کو اجاگر کیا جائے اس کلام کے اندر. تو عام طور پہ کہتے ہیں اچھا جی آپ نعت سنائیں، یا میں نے نعت سنی، یا نعت اب نعت جو ہے وہ پڑھی جائے گی. تو یعنی کہ صفت کا دوسرا نام نعت، نعتن. اور اگر صفت کو موصوف کہا جائے گا تو جس کی نعت بیان کی جائے وہ منعوت. تو آپ یوں سمجھیں کہ جب یہ نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل اور آپ کے درجات عالیہ کے بارے میں جو بیان ہے اگر وہ کلام میں جیسے کیا جائے تو پھر اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منعوت ہوں گے کہ آپ موصوف ہیں، آپ کا منعوت آپ کی بیان کیا جا رہا ہے، آپ کے فضائل کا اور مناقب اور مراتب درجات کا بیان کیا جا رہا ہے. تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مرکب توصیفی کا دوسرا جز اسم، حصہ، صفت کہلاتا ہے،
اور صفت کا دوسرا معروف نام نعت بھی ہے، نعتن، جیسے صفتن ایسے نعت، لیکن یہ تا جو ہے اردو میں لمبی تائے مبسوطہ یا تائے طویلہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن یہ دوسرا اس کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، یعنی کہ جو تائے مربوطہ ہے اس کے ساتھ عربی میں ایسے لکھا جاتا ہے، لیکن اردو میں تائے طویلہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، جیسے یہ صفت ہے اور نعت ایسے لکھی جاتی ہے۔ تو موصوف اور یا منعوت کی ایک سے زیادہ صفات بھی آ سکتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات اکٹھی آئی ہیں۔ ہم جب وہ واو کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ کون کون سی واو ہیں، واو حالیہ ہے، واو عاطفیہ ہے، یہ مختلف قسم کی ہم نے بات بیان کی تھی، تو اس میں صفات بھی اکٹھی آتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صفات جو ہیں وہ ساتھ ساتھ آئی ہیں، اور اسی طرح باقیوں کی بھی ہیں۔ تو اس میں اب پوائنٹ یہ ہے کہ جو موصوف ہے، جس کی خوبیاں اجاگر کی جا رہی ہیں، یا وہ چیز اگر اس کی خامیاں، تو وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی مطابقت ہونی چاہیے۔ آگے ہم چلتے ہیں کہ مطابقت سے کیا مراد ہے۔ کمپیٹیبلٹی، ان کے اندر جو ہارمونیس آپس میں بانڈ ہونا چاہیے، ایک ان کے اندر ایک لنک ہونا چاہیے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ پہلا جز یعنی موصوف ہمیشہ اسم ذات ہوتا ہے، یعنی اسم ایک نام، کیٹیگری کا، ایک چیز کا، اور پھر دوسرا جز چونکہ اس کی خوبی یا خامی کو بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں بات یہ بیان کرتا ہے، اس لیے ہم اس کو اسم صفت کہتے ہیں۔ تو اسم ذات پہلا، جیسے قرآن وہ ایک کتاب جو اللہ تعالیٰ کی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی، اس کو قرآن، اور اس کی جو نعت ہے، اس کی جو صفت ہے وہ مجید ہے، کریم بھی آئی ہے۔ اسی طرح اور بھی کتاب مبین، اگر کتاب ہے جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو کتاب بھی کہا گیا اور مبین اس کی صفت ہے۔ تو پھر اس میں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ جیسے رسول ہے، رسول پھر اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوں گے، اور کریم آپ کی صفت ہے۔ تو آگے اس کی مثالیں آئیں گی۔ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ ایک سے زیادہ صفات بھی ہو سکتی ہیں، جیسے مثلا رؤوف رحیم، کہ آج ہی بلکہ خطبہ جمعہ میں جب یہ بات ہوئی تھی تو حضرت صاحب نے یہ سورہ التوبہ کی جو آخری 2 آیات ملی تھی حضرت خزیمہ سے، تو ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے کہ ہم نے تم کو رسول بھیجا ایک، وہاں پہ بھی یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ آیت نمبر 188، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف، ایک صفت، رحیم دوسری صفت، کٹھی آئی ہے۔ تو یہ کئی دفعہ 2 3 4 صفات آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تو کثرت سے آتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آج یہ مثال جو ہے یہ ذہن میں آ گئی کہ آیت نمبر 128 سورہ التوبہ، اور اس میں رؤوف اور رحیم، تو یہ مطابقت ہے کہ ایک سے زیادہ صفات بھی آ سکتی ہیں۔ اور منعوت کون تھے، موصوف کون تھے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کی قواعد و شرائط جو ہے مرکب توصیفی میں، یعنی ایسا مرکب توصیفی یعنی ایٹریبیوٹیو، آپ سمجھیں انگلش میں ایٹریبیوٹیو کمبینیشن میں درج ذیل 4 طرح کی مطابقت ہونا ضروری ہے۔ یعنی کوئی بھی جو مرکب توصیفی ہوگا اس میں 4 چیزوں کا خیال رکھا جائے گا۔ اگر یہ 4 چیزوں کی مطابقت ان کے اندر ہوگی، یعنی یہ 4 چیزیں ہم ان کا خیال رکھنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دونوں لفظوں میں ان کا جو جینڈر ہے وہ بھی ایک ہو۔ تذکیر و تانیث میں مطابقت، تذکیر کہتے ہیں کہ مذکر جو اسماء ہیں یا جو اشخاص ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں وہ ان کے معاملات، تذکیر مذکر یعنی میسکولن، اور تانیث جو ہے فیمینن یعنی مؤنث۔ تو اگر پہلا جز مذکر ہے، یعنی 2 لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اگر پہلا لفظ مذکر تسلیم کیا گیا ہے، یعنی گرامر کے اعتبار سے اور
اگر معنی بھی آتے ہیں تو معنی کے اعتبار سے، تو دوسرا جز بھی مذکر ہونا چاہیے، آپس میں ان کا ایسا لنک ہو کہ میسکولن اینڈ نیکسٹ آلسو میسکولن. اسی طرح مؤنث اسم کے بعد بھی اس کی صفت بھی مؤنث آئے گی. تو مثالیں دیکھیں، رجل مرد کو کہتے ہیں، اور مرد جو ہے اور اس کی جو مومن، رجل مؤمن. سورہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اس پر بڑی ایمان لے کے آئے تھے، ایک سورہ مومن بھی ہے، چلیں یہ بھی یاد آ گیا کہ سورہ المومن میں اس رجل مومن کا ذکر ہے. مثال آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ یہ اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے. آیت نمبر ہے جی 29 سورہ المومنون، 40 نمبر کی یہ سورہ ہے. وقال رجل مؤمن، اور ایک مرد مومن ایمان لانے والے نے کہا. تو رجل مومنون ایک ایمان لانے والا مرد، میل. تو رجل مومن. اب یہ پہلا جو لفظ ہے رجل، یہ مرد کو ظاہر کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہ ویسی لفظ ہی اس کا یہ ہے، اور پھر مومنون. لیکن مومنون کی جو فیمینن اس کا آئے گا مؤنث، وہ مومنتن آئے گا. جیسے آپ دیکھیں امتن مؤمنتن، عام طور پر ہمارے ناموں میں اکثر یہ امتن آتا ہے. تو اردو میں تلفظ میں میم کے اوپر جزم لگا دی جاتی ہے، سکون لگا دیا جاتا ہے، لیکن یہ تلفظ میں ایسی چیزیں چل جاتی ہیں. جیسے اب کہتے ہیں کہ امت القیوم یا امت الحی یا امت الودود یا امت القدوس، اس طرح کے. لیکن اصل جو لفظ ہے وہ ہے امتن. اور اس کے لیے چلتے ہیں قرآن کریم میں کہ یہ پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ، اور اس کی جہاں پہ یہ بیان ہوئی ہے، آیت نمبر نوٹ کیجئے 222، جہاں پہ شادی بیاہ کا کچھ تذکرہ فرمایا گیا اور کچھ قوانین بیان کیے گئے ہیں. وہ فرمایا وَلَا أَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ، أَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ ایک ایمان لانے والی اللہ کی بندی، أَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ ایک شرک کرنے والی عورت سے بدرجہ بہتر ہے. آیت نمبر 222. تو رجل مؤمن اور امت مؤمنتن. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ رجل مؤمنتن یا ہم یہ کہیں کہ امت مؤمن، دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے. اب اس میں مذکر مذکر، مؤنث مؤنث، شخص ہے یا کوئی چیز ہے. اب دیکھیں رزق جو ہے پروویژن، رزق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، یا کوئی بھی چیز جو میسر ہو اس کو رزق کہا جاتا ہے. تو رزق کریم، معزز رزق اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے کیا گیا ہے. تو رزق کوئی اس میں تانیث کی مؤنث کا کوئی علامت نہیں. کریم جو ہے اس کی صفت بھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کریمتن کے لفظ بھی آتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ رزق کریمتن، دونوں کو آپس میں مطابقت ہونی چاہیے. دوسری مطابقت یہ ہے کہ اگر پہلا جز اس کمبینیشن کا معرفہ ہے، یعنی کہ پہلا لفظ اسپیسیفک ایک پراپرلی ڈیفائنڈ ہے، ڈیفینیٹ ہے، اور جس کو دوسرے لفظوں میں کہیں کہ بعض معرف باللام یا بالف لام، عام طور پر آج کل یہی استعمال ہوتا ہے کہ معرف باللام، کہ الف لام سے السلام علیکم حافظ صاحب, we cannot hear you.
اب آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. جی تو کہاں پہ ہم بات کر رہے تھے؟ معرفہ کی کہ وہ معرف باللام ہونا چاہیے. جی جی. تو ہم بات کر رہے تھے کہ تعریف و تنکیر کے اندر بھی مطابقت ہونی چاہیے. اگر پہلا جز جو ہے وہ معرف بالف لام ہے یا ویسے ہی جو ہے اس کا خاص اس میں خاص ہے تو اس کا جو جز ہے وہ دوسرا بھی خاص ہونا چاہیے. تو مثال یہ تھی کہ رجل مومن، یہ تنوین دوسرا لفظ بھی تنوین پہ ختم ہو رہا ہے. امۃ مؤمنۃ، اس میں بھی آپس میں مطابقت ہے کہ امتن اگر کامن ناؤن ہے اور خاص نہیں، مومنتن بھی وہی ہے. لیکن یہاں پہ اب دیکھیں ان نفس الف لام کے ساتھ خاص چیز کو ظاہر کر رہا ہے، معرفہ ہے، معرف بے الف لام ہے، کیونکہ نفسن کا لفظ قرآن کریم میں آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وما تدری نفس بأی ارض تموت. یہاں پہ الف لام کے ساتھ لگا کر جو نفسن تھا اس کو معرفہ بنا دیا گیا ہے، معرف کر دیا گیا. تو ان نفس اور المطمئنۃ، تو دونوں میں مطابقت ہے کہ الف لام اور الف لام، آخر میں دمہ، آخر میں دمہ. اردن واسیتن، اب اردن جو ہے یہ مؤنث لفظ ہے، کیونکہ زمانہ قدیم سے عرب جو ہے وہ زمین کو، سورج کو اور اسی طرح کئی اور لفظ ہیں ان کو، وہ ہوا کے کئی نام ہیں، جہنم کے جو نام ہیں، اسی طریقے سے بعض ان کو وہ مؤنث ہی ڈیل کرتے ہیں. مثلا یہ جو حروف تہجی ہیں ہمیشہ ان کو مؤنث ڈیل کرتے ہیں کہ الف با تا فا سارے مؤنث ہیں. تو اس میں بھی اب دیکھیں اردن، اور اصل ویسے تو لفظ آتا ہے نا واللہ واسع علیم، لیکن یہاں پہ واسعتن، یہ جو تا مربوطہ ہے یہ مؤنث کو ظاہر کر رہی ہے کیونکہ اردن کے ساتھ اس کی مطابقت چاہیے. اردن گو کہ لفظی طور پر اس میں تانیث کی علامت نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اردتن، یہ اردن ہے. یہ ویسے ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے اس لفظ کو، کہ جیسے ہم اپنی زبان کے اندر بھی ہمیں اہل زبان جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے یہ لفظ کو کیسے استعمال کیا ہے. مثلا میں نے فون سنا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے فون سنی، کیونکہ یہ اہل زبان کے خلاف ہوگی. میں نے چائے پی، میں نے چائے پیا، اس طریقے سے ہزاروں اس کی مثالیں ہیں. تو اردن جو ہے یہ واسعتن کے وسیع زمین. پھر آپ دیکھیں الدین الخالص، اگر الف لام ہے تو بعد میں بھی الف لام کے ساتھ. تو یہ مطابقت نمبر 2 اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ تعریف و تنکیر میں. تیسری مطابقت یہ ہے کہ اس کے عدد جو ہے، اب جو نمبرز ہیں جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں، اور قرآنی عربی میں واحد بھی آیا ہے، یعنی ایک کے لیے بھی لفظ ہوتا ہے، اور تثنیہ 2 کی بھی آئیڈینٹی ہے عربی میں، اور جمع کے لیے بھی ہے. یعنی ایک لفظ جو ہے اگر آپ کہیں کہ جیسے رجلن، ابھی ہم بات کر رہے تھے رجل مؤمن ایک کے لیے، رجلان 2 کے لیے آ جائے گا، اور رجال جو ہے جیسے الرجال قوامون یا اور لفظ آتے ہیں وہ پلورل آ جاتی ہے. تو یہ عدد میں بھی ان کی مطابقت ہونی چاہیے، ہارمونیس لنک ہونا چاہیے. مثلا اگر پہلا جز واحد ہے، یعنی پہلا جو عدد نمبر ہے اگر وہ 1 ہے تو دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ بھی واحد ہوگا. جیسے مثال کے طور پر کلیمتن، تو طیبتن، ہم طیبات نہیں کہہ سکتے، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے طیبات یا کلمات اور پھر آگے طیبتن کر دیں، دونوں میں مطابقت ہوگی جہاں تک یہ اجازت دیتے ہیں. تو کلیمتن 1، طیبتن اس کی صفت بھی اس کے مطابق. تو یہ اس لحاظ سے. اور اگر آتا کلمات تو پھر جو ہے یہ آنا تھا طیبات، کئی جگہ پہ الف تا لگ جاتی. عباد، اب عباد الرحمن بڑا مشہور ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. تو عباد جو ہے وہ عبدن کی جمع ہے، عبدن یعنی 3+. تو مکرمون اس کی صفت ہے کہ معزز بڑے اللہ تعالیٰ کے
جن کو اعزاز اور اکرام کیے ہوئے مکرم جیسے ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ عباد مکرمون، اس کی صفت اس لحاظ سے آئی ہے۔ تو قوم، اب یہ جو لفظ ہے یہ اسم جمع ہے، یعنی ایک ایسا لفظ ہے جس میں بہت سارے لوگوں کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ قوم ایک بندے کو نہیں کہتے، دو کو نہیں کہتے، بلکہ بہت سارے لوگ ہوں، ایک پورا گروہ ہو، کثیر گروہ ہو، ایک پوری گروپ ہو بڑا، اس کو قوم کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا مصرفون، اس کے مقابلے میں یہ آپس میں مطابقت ہے اس کی، قوم مصرفون۔ پھر رجلان کی ابھی بات ہو رہی تھی، رجلن اگر ایک ہے، رجلان دو، تو پھر اس کی جو صفت ہے وہ بھی اس کے مطابق کہ اعمال نیک اعمال بجا لانے والے دو مرد، رجلانی صالحانی، اور یہ تھا۔ پھر کتابان، کتاب ایک کو کہتے ہیں جیسے ذالک الکتاب، اور کتابن اور کئی مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ تو کتابان دو کتابیں، مفتوحان کھلی ہوئی، جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ تجوید کا بھی ایک قاعدہ ہے کہ مفتوح مکسور مضموم، تو مفتوح کا مطلب ہے کھلا ہوا، جس کے اوپر تجوید میں تو کہتے ہیں نا فتحہ جس کے اوپر ہو وہ مفتوح ہے۔ تو یہ ویسے معنوی لحاظ سے کہ کتابانی مفتوحان، دو کھلی ہوئی کتابیں، دو کتابیں بندہ مطالعہ کرتا ہے بعض اوقات پیرالل رکھ کے ریسرچ کرتا ہے۔ تو مؤمنون عابدون، ایمان لانے والے، ایمان رکھنے والے، ایمان لانے والے، عابدون عبادت کرنے والے۔ تو مومنون بھی ہیں، ان کی صفت کیا ہے؟ اسی طریقے سے مومنون واؤنون، عابدون واؤنون، عبادت کرنے والے، ایمان رکھنے والے مرد لوگ۔ پھر چوتھی بات یہ ہے، چوتھی مطابقت یہ ہونی چاہیے کہ اعراب کے لحاظ سے، یعنی لفظ کے آخری حرف کی حرکات بھی اس کے اندر بھی مطابقت ہونی چاہیے، وہ بھی ہارمونیس لنک ہونا چاہیے آپس میں۔ لسانن، اب غور سے دیکھیں، نون کے بعد الف بھی ہے، نون کے اوپر فتحتین بھی ہے۔ عربین، الف آخر میں اکثر اوقات، اکثر، اور اس کو فتحتین بھی ہے۔ لسانن عربین، یعنی دونوں کی آخر میں اعراب سے مراد شروع کی حرکات نہیں ہوتی۔ مثلا اگر لام کے نیچے کسرہ ہے، یہ سین کے اوپر فتح، یہ اعراب نہیں ہے۔ یہ اعراب سے مراد ہے کہ لفظ کی آخری حرکت، جو حالت ہے نا، جو بھی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کی جتنی بھی زیر زبر پیش، فتح کسرہ ضمہ سکون وغیرہ، وہ حرکات اور علامات ہوں گی۔ تو لسانن عربین، آپس میں اس کی مطابقت۔ النجم الثاقب، النجم، میم کو دیکھیں اور با کو دیکھیں، میم مضموم، با مضموم، النجم الثاقب۔ الف لام کی بھی آپس میں ان کا لنک مل گیا، الف النجم الثاقب، اور آخر میں بھی قطبن، یہاں پہ قطبن تنوین اور قیمتن اس کی صفت، فیہا کتب قیمہ سورۃ البینہ میں آتا ہے۔ تو قیمتن، اب دیکھیں، کتبن تنوین ضمتین، دو ضمہ، قیمتن اسی حساب سے۔ سورہ یاسین 36 نمبر کی آیت سورت ہے۔ الشجر الاخضر، الشجر درخت، الاخضر سبز کو کہتے ہیں، گرین، تو الشجر آخر میں دیکھیں الاخضر۔ الفوز العظیم بہت مرتبہ قرآن کریم میں آیا، ذالک الفوز العظیم، سورہ صف میں فوراً میرے ذہن میں آیا۔ تو الفوز العظیم، اس میں زا کو دیکھیں، میم کو دیکھیں۔ پھر جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ایک اسم ذات ہے، اس کی کئی صفات اکٹھے آ جاتی ہیں، ٹوگیدر آتی ہیں۔ تو دیکھیں، اللہ اسم ذات یعنی ہمارا خالق مالک رب، اس کی ایک صفت نمبر 1 علیم، بہت ہی جاننے والا، علم رکھنے والا، حکیم، بہت ہی حکمت والا، حکیم۔ تو اللہ علیم حکیم، ویسے قرآن کریم میں آتا ہے واللہ علیم حکیم، تو اللہ کا آگے دونوں یہ آ گئی۔
اب اس میں بھی دیکھیں کہ اگر صفت اول جو ہے علیمن ہے تو یہ نہیں آ گیا کہ حکیمن یا حکیمن، علیمن ضمتین حکیمن ضمتین، ساری چیزیں ایسی ہوں گی. آپ وہ پڑھیں جو سورۃ الحشر کے آخر میں 6-7 بیان کی گئی، الملک القدوس السلام المومن، سیم پیٹرن آپ دیکھیں، درمیان میں واو بھی نہیں ہے. واو تو ویسے ہی آ گیا نا اس میں ایک ذکر، لیکن یہ ہے کہ ان کے جتنی بھی صفات ٹوگیدر بیان ہوئی ہیں سب میں یہ چیز پیٹرن چلتا ہے. اب یہ دیکھیں ابھی رجلن کی بات ہو رہی تھی تو چلو یہ ان کا بھی ذکر ہو جائے نیک بیبیوں کا. فالصالحات، ان کو فوکس کیا گیا ہے کہ نیک اعمال صالحہ بجا لانے والی کرنے والی عورتیں وہ کیا کرتی ہیں، الف لام لگا کر ان کو خاص کیا گیا، ان کی صفات آگے بیان کی گئی ہیں. قانتات حافظات للغیب، وہ 5ویں پارے کے تیسرے رکوع میں آتا ہے شروع میں. تو قانتات بہت فرما بردار، فالصالحات وہ کیا ہے، قانتات فرما بردار ہیں، اوبیڈینٹ ہیں اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ دائروں میں. حافظات حفاظت کرنے والی ہیں، اور آگے سارا بیان کیا گیا اس موضوع میں. حولینی کاملین، اب یہاں پہ دیکھیں حولینی 2 سال جہاں پہ بچوں کو دودھ پلانے کا ذکر ہے، کاملینی مکمل پورے کے پورے. تو حولینی نون کسرہ، کاملینی کسرہ. حولان ایکچولی دا ورڈ تھا حولان، لیکن اس کو ڈکلائن کر کے اس کو اس حالت میں یہ اس کا ختم کر کے تو حولینی اور پھر ساتھ اس کے کاملین. سورہ یوسف یاد آ گئی. صبر جمیل، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی وہ جب پورا وہ ڈیزائن لے کے آئے تھے ان کی شرٹ کے اوپر بدمن کذب لگا کے لے آئے تھے ان کے بھائی حضرت یوسف کے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. تو صبر جمیل، تو صبر اور جمیل. اب ہم مائک دیجئے اور ہم کچھ پریکٹس جو ہے اب کریں، اور یہ ہم نے اس کو مکمل کر لیا. اب آپ نے یہ سورۃ ابراہیم کو، چونکہ ہم کنسنٹریشن وہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے اس کلاس کا G8 کا، تو آپ مائک دیجئے اور اس میں بذریعہ علامات جو ابھی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، مرکب توصیفی والے کلمات کی پہچان کیجئے اور ساتھ ان کا ترجمہ کرنے کی بھی کوشش کیجئے. اور ان کو مائک دیں جنہوں نے پہلے حصہ نہیں لیا، ان کو پریفرنس دیں اور پھر آگے چلتے ہیں. G8 to 6-7. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کے سامنے یہ آپ اس کو دیکھیں غور سے. جی استاد محترم میں کوشچن کر سکتی ہوں؟ جی یا جی آپ نے کہا ہے کہ جو موصوف اور صفت اس کو ہم جو ہے وہ صفہ بھی ہوتا ہے، تو وہ مؤنث تو نہیں بن جائے گا اگر ہم صفہ کہیں گے، موصوف صفہ؟ کیا آپ نے جو موصوف اور اس کی صفت، جی اگر ہم اس کو صفہ کہیں گے تو وہ تا جو لگ جائے گی اس سے وہ مؤنث تو نہیں بن جائے گا؟ نہیں، وہ تو موصوف تو ویسے اصطلاحاً کہا جاتا ہے نا، لیکن اگر فرض کریں صفت تو یعنی کہ اس جو کوالٹی کا نام ہی صفت ہے نا، لیکن آپ کی بات سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اگر مؤنث لفظ ہو تو پھر موصوفہ ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، موصوفتن ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر امراتن اب کہیں کہ یہاں پہ کوئی ہے، یعنی لفظ جب ہم کہتے ہیں نا کہ موصوف تو مراد ہے یہ لفظ اپنی ذات میں چونکہ مذکر ہے اس لیے ہم کہتے ہیں موصوف. لیکن اگر آپ کے ذہن میں وہ خاص اس میں ذات ہے جو کوئی بات، مثلا اگر امراتن اب کہ یہ جو لفظ ہے اپنی ذات میں اس کو کیا کہیں گے، موصوف کہیں گے یا موصوفہ، تو ظاہر ہے وہ موصوفہ ہوگا کیونکہ وہ مؤنث ہے. لیکن اگر ویسے پڑھنا ہو تو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ موصوف صفہ ہے، موصوف اور صفہ ہاں بالکل صفہ بھی، کیونکہ صفہ جو ہے نا
اردو میں تو صفت چلتی ہے، لیکن اب عربی میں جیسے ہم کہتے ہیں عام طور پہ صلاۃ کہتے ہیں، لیکن صلاح بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اقامہ یا صلاح، تو آپ تا جو ہے اس کو حذف کر کے اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو وہ بیسیکلی جو عرب جو ہیں ان کا طریقہ یہی ہے، جو آپ کہہ رہی ہیں وہ بالکل صحیح طریقہ ہے کہ وہ آخری جو حرف ہے اس کو وہ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات قرآن کریم میں تا وقف میں بھی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، مثلا جنت ہے بعض جگہ پہ وہاں پہ تا مربوطہ کے ساتھ ہے، جنتن یا نعمت کا لفظ ہے، تو وہاں پہ تو ہم کہیں گے کہ نعمہ یا جنہ، لیکن جہاں پہ تائے طویلہ کے ساتھ مبسوطہ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے وہاں پہ وقف کے اندر بھی ہم اس کو کہیں گے کہ جنات یا اسی طریقے سے نعمت۔ تو آپ کے اوپر ہے، اگر آپ نے صفت کہنا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں کے جو یہ چیزیں ہیں یہ ملتی ہیں ہمیں، اور اگر صفہ کہنا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، صلاۃ بھی چلتا ہے اور صلاح بھی چلتا ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ آخری حرف جو ہے وہ اس کو ہا لے کے آتے ہیں، خاص طور پر ان کے لیے جن میں یہ گنجائش نہ ہو کہ وہ ایک ہی تا کے ساتھ لکھا جائے۔ اب دیکھیں ہزاروں جو کلمات ہیں وہ ایک تائے مربوطہ کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، لیکن جیسا کہ گزشتہ کلاس میں بتایا تھا کہ غالباً 13 کلمات 13 جگہ پہ تا جو ہے 13 مقامات پر تا جو ہے اس کو کھلے انداز میں کشتی کی طرح تائے طویلہ کے انداز میں بھی لکھا گیا ہے۔ جی صحیح ہے۔ اور استاد محترم یہ جو نمبر 4 تھا اس کے اندر الصالحاتی کے ساتھ جو ان کی صفات آئی تھیں ان میں ال کیوں نہیں لگا ہوا؟ وہ نہیں وہ یہ ہے، یہ جو الصالحات جو ہے نا یہ تھا نا اصل جو یہ اس کی آگے مثلا خبر ہے، یہ یعنی کہ پہلی جو وہ بتائی ہے نا، تو یہ ویسے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک اس کی اس لحاظ سے یعنی کہ یہ اس کی خبر بن گئی نا، تو فالصالحات اور قانتات اس کی خبر بن گئی، اور اس کی جو صفت ایک لحاظ سے یہ دونوں پھر آپس میں بن جاتی ہیں، یعنی کہ یعنی کہ قانتات موصوف اور حافظات صفت۔ ہاں اس دونوں کا اس طرح تعلق ہو جاتا ہے بس۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ چلیں جی، اور اس میں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق جدید، ہاں جی ٹھیک ہے، یہ ہم نے کر لیا، بالکل ٹھیک ہے، اس میں بتائیے کہ کیسے مطابقت ہے۔ جی آپ نے کہا تھا کہ یہ دونوں جو ہیں وہ معرفہ یا نکرہ، تو یہ دونوں کے نیچے ڈبل زیر آئی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، کثرت عین ہے اور یہ تنکیر یہاں پہ واقع ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ایک ہو گیا، اور آگے چلیے۔ یہ بیچ میں کچھ آنا نہیں چاہیے نا، یہ ان دونوں موصوف اور صفہ کے درمیان میں کوئی چیز بھی نہیں آنی چاہیے۔ ہاں جی نہیں آنی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، نہیں تو کچھ نہ کچھ بن رہا تھا۔ پتہ نہیں مجھے ایک دم لگا کہ عاجزی انا، لیکن وہ تو عاجزی نہیں ام صبرنا نہیں وہ نہیں، وہ تو وہ آ جائے نہیں گی نا، مل رہا یہ تو وہ اسماء ہونے چاہیے، یہ جو عجزینا اور یہ صبرنا یہ تو دونوں افعال ہیں۔ جی بالکل۔ چلیں آگے اگلی پیج پہ جائیں، ادھر دیکھ لیں۔ اچھا میں زبردستی ڈھونڈ رہی تھی اس میں، مجھے نہیں مل رہا۔ جنہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عذاب علیم، جزاک اللہ الفنک، جی عذاب علیم، اچھا یہ اچھا، دونوں جو ہیں وہ اور آخر کوئی میں۔ اور دیکھیں، چلیں میرے خیال آپ کے 2-3 سوال ہو گئے ہیں، اب ایک ٹھیک ہے، آگے مائک دے دیں پلیز، شکریہ۔ جزاک اللہ جزاک۔ 8108
G8108. جی السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ہے کلماتن طیباتن. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. اس میں آپس میں کیسے مطابقت کیسے؟ پاک کلمات یعنی اور دونوں کی جو تن ہے دونوں پہ اینڈ پہ فتح ہے, تنوین فتح ہے. تنوین کی فتح ہے, ٹھیک ہے, فتح کی تنوین ہے, ٹھیک. اچھا جی, اور چلیں اب اصل آپ کا تیار ہے. اب آپ نے یہ والا کام یہ کرنا ہے, اس کا کر کے دکھائیں. مرکب توصیفی کے قواعد کے مطابق درستگی کریں. اس میں کوئی نہ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ غلطی ہے, بتائیں اس میں کیا غلطی ہے. یہ جو پہلا ہے ترجمہ بھی کریں. عنوان دانیاتن, یہ تو ایک جو غلطی نظر آ رہی ہے, جو اس کے اعراب ہیں وہ دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے. تو کیا کیسے کریں گے؟ اگر کنوان, مجھے اس کا مطلب نہیں آ رہا کنوان کا. یہ برانچز ہوتی ہے نا, گچھے جو ہوتے ہیں نا, جو کلسٹر ایک ایسے جیسے کوئی دانیت جھکے ہوئے کو کہتے ہیں نا. تو قنوان جو ہے وہ جیسے ہوتے نہیں انگور کے یا گریپس کے یا پھلوں کے آپس میں ایک کٹھے کلسٹر سا ہوتا ہے ایک. اچھا گچھے, ٹھیک ہے. تو یا تو یہ پھر دونوں میں کنوان دانیاتن ہوگا نا. جی, یا تو دانیتن کریں یا پھر کنوانن کریں, یہی ہوگا. جی اس طرح ہوگا, ایک یعنی جیسے آئے گا نا. ایک جیسا آئے گا. چلیں اگلا لفظ بتائیے. الرسول امین, جیسے کہنے میں ہی پتہ چل رہا ہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ الف یہ لام بالمعرفہ ہے, تو دوسرے کو بھی ایسے ہونا چاہیے. چلیں پھر کیا آپ نے کرنا ہے ادھر. الرسول الامین, اس طرح کر کے کچھ. الامین امین نہیں, لن کو بھی الرسول الامین, اگر لام ہو تو پھر تنوین نہیں آئے گی نا. امین نو, یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ الرسولو کے تحت اس کو اگلے کو لے کے آتے ہیں الامینو, تنوین ختم ہو کے ایک ضمہ رہ جائے گی اور شروع میں الف لام لگ جائے گا, یہی کہہ رہی ہیں. جی, یا ایسے کر لیں یا امینن کے تحت اس کو پھر فکس کریں کہ رسول امین, یا وہ کر لیں یا یہ کریں, ٹھیک ہے نا. پھر الف لام ختم ہو جائے گا. اگلا لفظ بیان کیجیے. اچھا, الحجت البالغاتن, الحجتن البالغاتن, الحجت ان کے بھی جیسے اس کا بھی اعراب چینج ہوں گے. اور کیسے؟ الحجت تل مجھے کچھ اتنا نہیں, الحجہ تل آ جائے گا اس کے نیچے کہ کیونکہ یہ وہ بھی تو جاریہ بھی تو ہے نا. نہیں جاریہ تو نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, پھر ہم اس کو ایسے کریں گے الحجہ البالغۃ. الحجۃ البالغہ نہیں, آپ نے ایک کو چینج کرنا ہے نا. آپ الحجۃ ال کیوں کہیں, الحجۃ ال, یا کس کو چینج کرنا چاہتی ہیں آپ؟ ہاں ٹھیک ہے, الحجۃ البالغہ تا, بالغہ. اصل یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ کلیتاً ویسے ہی غلط ہے, اسی لیے وہ کچھ بنانے میں نا دقت آ رہی ہے. اچھا, اصل یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے کون سا لفظ ہے اب پتہ نا, الف لام بھی ہے اور آخر میں تنوین بھی ہے, تو ٹیکنیکلی یہ ویسے ہی غلط ہے نا, ایک ہونا چاہیے نا. جی وہی نا, اس لیے وہ ہاں. تو پھر الحجۃ البالغۃ, جیسے قرآن کریم میں الحجۃ البالغۃ ہوا ہے سورۃ الانعام, تو یہ تنوین ختم کر کے تا کے اوپر فتحہ اگر اس کے ساتھ مطابقت چاہیے. اگلا بتائیے, اگلا لفظ. ادوم, وہ واو کے اوپر تنوین لگ جائے گی, ادوم مبین. واو کے اوپر تنوین لگ کے اور کوئی تبدیلی ہونی ہے. ادوم مبین نہیں, ایسے مجھے لگتا ہے یہ لفظ ٹھیک بن جائے گا.
ایک اس میں غلطی ہے، باقی تو ٹھیک ہے، عدو مبین ٹھیک ہے، لیکن الف یہاں سے نکلے گا. جی ٹھیک ہے. الف جو ہے نا ہمیشہ فتحہ تعین کے ساتھ آتا ہے، تو ویسے وہ ہاں ان کے ساتھ نہیں آتا. اس کی جو کنڈیشن ہے نا وہ یہ ہے عدو مبین، الف یہاں سے نکل جائے گا. جب فتحہ تعین آئے منصوب ہو تو الف آتا ہے، جیسے علی من حکیمہ. چلیں ٹھیک ہے، ایک اور مائک لے لیں. جی G8219 G8219 please unmute your mic. Okay. چلیں کسی اور کو دے دیں. میں پھر G832 G8432 G8. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ دوسری لائن کریں. اختلاف کثیرن ہے تو یہ فا کے اوپر بھی تنوین آ جائے گی، فتح تنوین ہونی چاہیے، کیونکہ کثیرن پہ بھی جو ہے وہ آخری اعراب جو ہے وہ فتح تنوین ٹھیک ہے. ہے، تو آپ نے پہلا لفظ ہے اس کو فکس کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسے جی کہہ رہی ہیں تو یہ کیسے ہوگا جی پھر؟ اختلافاً کثیرن. کثیرن. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ورڈ. البلاغ والمبین ہے تو ایک تو واو نکل جائے گا اس میں سے، کیونکہ دونوں پہ الف لام ہے تو اس میں معرفہ دونوں ہیں، اور آخری اعراب جو ہے وہ بھی دمہ ہے، تو ٹھیک ہے، البلاغ پھر جی واو یعنی نکل کہ جائے گا. صرف واؤ نکلے گا، باقی ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ جی جی. ٹھیک، چلیں آگے چلیں. کتاب مرقومن تو اس میں بھی پہلے جو اعراب ہے وہ دمہ تنوین ہے، تو پھر دوسرے پر بھی دمہ تنوین ہونی چاہیے، مرقومن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، سورہ مطففین میں ایسے ہی ہے، کتاب مرقوم. ٹھیک، نیکسٹ. اس میں دونوں پہ دم اعراب تو صحیح ہیں، لیکن کیونکہ الف لام اس میں معرفہ علمین ہے اور اس میں الف لام جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، تو کیا بنے گا؟ ناصحٌ امین. ٹھیک ہے، دیٹس ویری گڈ. اچھا جی، اگلی لائن کر لیں آپ. لاہمن تریون ہے تو اس میں بھی وہ میم پہ جو ہے وہ فتح تنوین ہے، اور اس کے اعراب جو ہے دمہ تنوین ہے دوسرے اسم کے، تو یہ ایک جیسے ہونے چاہیے دونوں، یا یہ ترین ہونا چاہیے تو یا کیسے، لاہمن ہونا چاہیے. کون سا آپ پریفرنس کیا آپ کی؟ دونوں میں سے کسی ایک کو ہمیں چینج کرنا ہے، تو لاہمن تریون. ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہے، لحمن طرین قرآن مجید میں یہ آیا سورہ النحل میں. ٹھیک ہے، تو آپ کا جواب ٹھیک ہے. چلے آگے چلیں. اس میں بھی جو تنوین پہلے اسم پہ جو ہے اعراب دمہ تنوین ہے اور دوسرے پہ ہے فتح تنوین، تو دوسرے پہ بھی ہم فتح تنوین جو ہے وہ دمہ تنوین ہونی چاہیے، کاملاتن کاملاتن عشرتن کاملاتن. کاملتن، لام چھوٹے کاملاتن رکھیں. تو جی. تل کا عشرتن کاملتن قرآن کریم میں آیا عشرتن کاملتن. نیکسٹ. جزاک اللہ. نہیں یہ آپ یہ کرنے ہیں ابھی دو. اچھا. نیکسٹ سے مراد ہے کہ آپ قول معروف تو یہ ہو جائے گا قول معروف. ٹھیک ہے، ویل ڈن. اور نیکسٹ ورڈ. جی اس میں ہے شاکرن علیم، تو شاکرن ہو جائے گا، علیمن الف نکل جائے گا. ٹھیک ہے، دونوں قرآن کریم میں آئے ہیں، شاکرن علیمہ بھی آیا، شاکرن علیمن بھی آیا. ٹھیک ہے جی، لاسٹ مائک دے دیں. یہ ایک جو 4 ورڈز ہیں یہ بھی کر لیں تو ایک دو. جی G8177 السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ لاسٹ لائن کا پہلا لفظ کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فیۃ قلیلۃ. کیوں قلیلتن؟ جی کیوں قلیلتن کیوں کیا؟ کیونکہ پہلے پہ دمہ تین ہے، جی یا فیۃن قلیلتن یا پھر فیۃن قلیلتن. ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ. اجر عظیم. ٹھیک ہے. اور کیا آخر میں ایک کون الف سا نہیں حرف جی ڈیلیٹ ہوگا؟ جی
جی اور خیرن کثیرن کثیرن یا کیا پھر تبدیلی آئے گی؟ خیرو کثیرو. نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، خیرو کثیرو نہیں ہو سکتا، آم، خیرن کثیرن ہوگا یا خیرن کثیرن. میں نے کہا تھا خیرن کثیرن. پھر الف بھی آئے گا آخر میں. الف بھی آئے گا جب بھی دو فتحہ آتی ہے نا، یعنی کہ فتحہ کہیں جہاں پہ آئے گی الف ساتھ آتے ہیں، الف بقایا اس کو کہتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں یہاں کہ یہ سٹاپ یہاں پہ نصب ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک، چلیں جی، ہماری کلاس کا اپنا آغاز کہہ رہے ہیں، اختتام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اب باقی جو یہ مضمون اب دو طرف سے ہم پیرالل چل رہے ہیں، یعنی کہ ایسے سورۃ ابراہیم کو بھی بڑھا رہے ہیں اور ساتھ ہم گرامر کے جو ہیں اس میں بھی. جی، السلام علیکم.